ہے گائز، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ڈرامہ نمک حرام کے ایپیسوڈ 2 کے بارے میں۔ پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایمل کی بڑی بہن اسماء بیگم کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی اسے مرید کو بڑے گھیرے میں ڈال لیتے ہیں کہ آپ ڈانس کر کے دکھاؤ، لیکن وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے ڈانس آتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ گھیرا ڈالا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی چیخ مارتا ہے، تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا اسے مرید کو، اور یہاں پہ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے کہ بھئی مجھے معاف کر دیں، مجھے ڈانس نہیں آتا، آپ پلیز میری جان چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جی یہ ایمل کا منگیتر آ گیا ہے مرید کے پاس، مرید کے جو سرونٹ روم ہوتا ہے، کوارٹر ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے پاس آتا ہے، سگریٹ پینی ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے اس سے سگریٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے سگریٹ پینی ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے دے دو۔ تو وہ خود اسے بٹھاتا ہے کرسی پہ، اسٹرے وغیرہ لگاتا ہے اور سگریٹ لے آتا ہے، خود اسے جلا کے دیتا ہے۔ وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے بڑے مزے سے، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں آپس میں، اور یہاں پہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، زندگی کے بارے میں، آپ نے کیا کیا ہے، کیا پڑھا ہے، اور یہاں پہ مرید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی گریجویشن پوری کی ہوتی ہے، اور لیکن اصل جو اس کا کام ہے، اس کا جدی پشتی کام ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ملازم ہے، اور اس کے باپ دادا بھی یہی نوکری کرتے تھے اور وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ اسے پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے وہ پڑھائی لکھائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جی شادی کی تیاریاں ہو رہتی ہیں، اسماء بیگم بہت خوش ہوتی ہیں، سب لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کی ماں خوش ہے، اس کی پھوپھو خوش ہے۔ مہندی کی رسم ہوتی ہے جی، دلہن آ رہی ہوتی ہے، مہندی کی رسم پوری کی جاتی ہے، دلہا دلہن ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو مہندی لگائی جاتی ہے۔ اس کی ماں اور پھوپھو بہت خوش ہوتے ہیں، بہن اور باقی سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلے دن بارات کا دن آ جاتا ہے، اور یہاں پہ عورتوں کو عام طور پر کھٹی چیزیں، گول گپے، دہی بھلے، یہ وہ چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایمل بیگم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گول گپے کھانے آ گئی ہیں، بہت کھٹا پانی لگواتی ہیں اور گول گپے کھاتی ہیں، اور یہاں پہ ایمل بتا دیا ہے کہ میں مرید کے ساتھ کئی دفعہ آئی ہوں، اصل میں وہ آئی نہیں ہوتی، وہ مرید کو پھنسا رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایپیسوڈ 1 میں ایمل مرید کو ملنے جاتی ہے، اور وہاں پہ اسے بتاتی ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لو، لیکن مرید کہتا ہے نہیں، آپ بڑے لوگ ہو، بڑے لوگوں میں ہی شادی کرتے ہو، ہم ملازم لوگ ہیں اور نمک حرامی کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ جب اسے بتاتی ہے اپنے منگیتر کو کہ میں مرید کے ساتھ یہاں پہ کئی دفعہ آئی ہوں، تو اسے بہت غصہ آ جاتا ہے، بھئی اسے کیا ہو گیا، وہ ملازم کے ساتھ کیا کرنے آئی ہے۔ تو وہ دوڑا چلا جاتا ہے کہ مرید سے پوچھتا ہے، مرید یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، شادی کی تیاری ہوتی ہے، بارات کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، ابھی شام کو بارات آئے گی، گھر سجا ہوا ہونا چاہیے، اور یہاں پہ آ کے مرید کو پکڑ لیتا ہے کہ بھئی تو نے میرے منگیتر کے ساتھ کہاں کہاں پہ اس کے ساتھ گئے ہو، کیا 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 ہے، ہر وقت میری منگیتر جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو آپ کی ہی بات دہراتی ہے، مرید کو کہتا ہے کہ بھئی تم نے ایسا کیا کیا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے جو تم ہر وقت اس کی زندگی کا حصہ بنے پھر رہے ہو۔ پھر یہاں پہ مرید بتاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں اس گھر کا نوکر ہوں، اور بچپن سے ہی میں یہاں پہ پلا پڑا ہوں، بڑا ہوا ہوں، سب کچھ یہیں پہ میں نے رہ کے کیا، تو اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی زندگی کا میں ایک حصہ ہوں، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اصل میں جو بات ہوتی ہے وہ اس کی منگیتر ایمل اسے آزما رہی ہوتی ہے کہ آیا یہ چھوٹی جو سوچ کا انسان ہے یا بڑی سوچ کا۔ تو یہاں پہ اسے بتاتی ہے، مرید بتاتا ہے کہ بھئی آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کہ وہ آپ کو آزما رہے ہیں، آپ چھوٹی سوچ کے مالک ہو یا بڑے سوچ کے۔ پھر یہاں پہ اسے سمجھ آتی ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جی بارات کی روانگی ہو جاتی، بارات کی آ جاتی ہے، دولہا آ جاتا ہے، سب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی، ڈانسنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دلہن تیار ہو کے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے، اس کے بعد دولہا یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، اسٹیج پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، اور اس کا پھر ابو کہتا ہے کہ بھئی دلہن کو لے کے آؤ۔ جیسے ہی دلہن کے کمرے میں جاتے ہیں تو دلہن غائب ہو جائے کمرے میں، سب لوگ پریشان، بھی یہ کیا ہو رہا ہے، دلہن عین موقع بارات والے دن غائب ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اغوا کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا۔ اسے پورے کمرے میں تلاش کرتے ہیں لیکن نہیں ملتی۔ اس کے بعد
پورے گھر میں تلاش کرتا ہے، مرید پورے گھر میں دیکھتا ہے لیکن کہیں پہ بھی نظر نہیں ہے، اور سب لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ آ کے مرید آ کے اپنے مالک کو بتاتا ہے کہ بھئی لڑکی کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی اپنے پورے گھر میں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ دولہے کا باپ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، دولہا دلہن پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، دلہن اس کی ماں پریشان بھی کہ ہم پوری بارات لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دلہن غائب ہو گیا، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو پورے برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس کے بعد اس کے باپ کے آثار چینج ہو جاتے ہیں، بھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کس نے دشمنی لی ہے۔ اس کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ اسما بیگم کے والدین سب بیٹھے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں بھئی کیا ہو گیا ہے۔ اور اسما بیگم کی جو پھوپھو ہوتی ہے وہ یہاں پہ اس کے اوپر الزام لگا رہی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ، اگر اسے شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے بتاتی، ہمیں بتا دی تھی، ہم اس کی شادی نہ کرواتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں پہ یہ سب لوگ پریشان تھے، اس کی بہن نے بتاتی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، وہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی، وہ اچھا کردار نیک پرہیزگار ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتی، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیتی۔ تو یہاں پہ مرید بتاتا ہے کہ چھوٹی بیگم جیسے بتا رہی ہے وہ سچ ہے، اسما بیگم ایسا نہیں کر سکتی، وہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتی۔ تو اس کا باپ پوچھتا ہے کہ اچھا بھاگ نہیں سکتی تو پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، کس نے مجھ سے دشمنی لی ہے، کوئی اسے اغوا کر کے گیا، اور اتنے بڑے گھر میں سب لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی کیسے اغوا کر سکتے ہیں، مجھے بتاؤ۔ اصل میں جو اغوا کرتا ہے وہ اس کا پرانا دشمن ہوتا ہے، اور وہ کون ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ دیکھیں کہ بھئی اسما بیگم یہاں پہ اغوا ہوئی بیٹھی ہیں، اس کا منہ باندھا ہوا ہے، منہ پہ پٹی رکھی ہوئی ہے، رسی سے باندھا ہوا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، اور جس نے اغوا کیا تھا اس کا چہرہ تو نظر نہیں آیا لیکن بیک سائڈ نظر آ گیا۔ اور اگر آپ کو اس کا چہرہ دیکھنا ہے تو میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ کون ہے اور کس لیے اس نے اغوا کیا ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہیں تو ضرور کمنٹ کرنا، اور مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا۔ تھینک یو سو مچ۔